اللہ کے بڑے بڑے ولی اللہ ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے یہ 10 کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا نام رہتی دنیا تک روشن فرما دیا۔ ذوالحج کے 10 دنوں میں جو شخص یہ 10 کام کر لے تو اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو دن رات اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ذوالحج کا مہینہ فضیلت و برکات میں رمضان المبارک کے مہینے کے برابر ہے۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اس مہینے کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن کس قدر قیمتی اور برکات سے بھرپور ہے۔ لہٰذا جو لوگ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عظمتیں پانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دن نہایت ہی فضیلت و برکت والے ہیں۔ لہٰذا ذوالحج کے پورے مہینے میں اور خصوصاً بالخصوص پہلے 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی گھڑیاں ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی گھڑیاں ہیں، اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کی گھڑیاں ہیں۔ اور سوچو کہ جس انسان سے اللہ اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، اور جس انسان کے لیے اللہ کے ہزاروں لاکھوں فرشتے کئی سال تک بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں، تو اللہ کے ہاں وہ انسان کس قدر بلند درجہ اور معزز ہوگا۔ پیارے ناظرین، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پیش کی جائیں تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ لہٰذا مختصراً اس ویڈیو میں ذوالحج کے مہینے میں اور خاص طور سے پہلے 10 دنوں میں کرنے والے ایسے 10 کام پیش کیے جائیں گے جن کو کرنے والے پر اللہ رب العالمین کے خصوصی انعامات کی بارش ہونے لگے گی۔ ان 10 اعمال کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ ذوالحج کا چاند دیکھ لیں تو چاند دیکھنے کے بعد چاہے فوراً، چاہے تو رات کے وقت، چاہے تو اگلے دن سے تکبیرات کہنی شروع کر دیں، اور وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اسی کلمے کو ملا کر اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی ذوالحج کا چاند نمودار ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ نے یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو نہ بال کٹوانے ہیں اور نہ ہی ناخن تراشنے ہیں، یعنی نہ ہی سر کے بال، نہ ہی بغل اور منہ زیر ناف وغیرہ کاٹنے ہیں، اور یہ تب تک نہیں کاٹنے جب تک عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہ کر لیں۔ پھر چاہیں تو عید کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی گھر جا کر بال کاٹ سکتے ہیں، یا پھر جب آپ چاہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ذوالحج کے پہلے 9 دن کا روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ ذوالحج کے پہلے 9 دنوں میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا روزہ، جس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس ایک روزے کا ثواب کتنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس روزے کا اجر یہ ہے کہ ایک جو پچھلا سال گزر چکا ہے اور ایک جو سال یہ گزر رہا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس ایک دن کے روزے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ پہلے 9 دن کا روزہ رکھیں، نہیں تو عرفہ یعنی 9 ذوالحج کا ایک روزہ ضرور رکھیں، اور ابھی سے اس کی نیت کر لیں تاکہ اس روزے کا ثواب ابھی سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ایک پورے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت کو دیجئے، انشاءاللہ 9 دنوں میں قرآن پاک کی مکمل تلاوت ہو جائے گی۔ پانچواں کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ درود پاک کثرت سے پڑھیں: جز اللہ عنا محمدن بما ہوا اہلہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس نے 70 فرشتوں کو 1000 دن تک تھکا دیا۔ یعنی جو شخص صرف ایک مرتبہ یہ درود پڑھے تو اللہ کے 70 فرشتے 1000 دن تک اس درود شریف کے پڑھنے والے کے لیے ثواب لکھتے رہیں گے۔
اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور اس کی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں گے۔ ذرا سوچیں، اگر ہم ذوالحج کے پہلے 10 دنوں میں خصوصی طور پر روزانہ 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فرشتے ہمارے لیے ثواب لکھنے کے کام پر لگ جائیں گے، اور پھر ہمارے اس عمل سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ درود پاک پڑھنے کا ایک اور اجر بھی ہے جو اللہ رب العزت درود شریف کو پڑھنے والے کو عنایت فرماتا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، چھٹا کام یہ ہے کہ آپ نے ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ چلتے پھرتے یوں کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ان کلمات کے عظیم الشان اجر کے ساتھ ہی ساتھ آپ ایسی لذت بھی پائیں گے جو کسی کھانے سے کبھی نہ ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ان 10 دنوں میں 7واں کام یہ کرتے تھے کہ وہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک ذکر اذکار کیجئے، پھر جب سورج نکل جائے تو 2 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے، ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے اللہ انہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح تقریباً 9 یا 10 بجے یعنی دن کے آغاز میں جو شخص چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کی سارے دن کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے لیے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ظہر کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے اور بعد میں جو شخص 4 رکعت نوافل پڑھ لیتا ہے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے وقت نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اگر تہجد کے نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، ایک 8واں کام بھی ہے جو انتہائی فضیلت اور برکت والا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کرنا۔ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، جہنمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں، فاقہ کش کو عمرائے وقت میں شمار کروا دیتی ہیں۔ لہٰذا ان بابرکت دنوں میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے، اور خاص طور پر دنیا کے جس حصے میں بھی مظلوم مسلمان موجود ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ 9واں کام جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بڑے ہی شوق سے سر انجام دیا کرتے ہیں وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس کے سبب اللہ رب العزت قبر کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، بری موت سے بچا کر انسان کا خاتمہ بالخیر فرما دیتا ہے۔ صدقہ کرنے کے عمل کے سبب قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کر قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ 10واں کام یہ ہے کہ خیر خواہی کے کام کریں۔ ہر نیکی کا کام خیر خواہی ہے۔ دوسروں کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے کا کام خیر خواہی ہے۔ کسی نے قربانی نہیں کی اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو آپ قربانی کا جانور لے کر اس کے گھر چھوڑ دیں، یہ خیر خواہی ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا خیر خواہی ہے۔ اس دینی معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچانا خیر خواہی ہے، حتیٰ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی خیر خواہی ہے۔ ان بابرکت دنوں میں نفرت کو ختم کیجیے اور محبتوں کو عام کیجیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں ان کی مدد کیجیے، اور اللہ کی قسم یہی وہ 10 کام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا نام قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔